میرا بھائی فوت ہوا تو اس کی بیوی 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ بھائی کے فوت ہونے کے بعد اماں نے بھابھی پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ بھابھی ہر وقت اماں کو بددعا دیتی کہ تیری بیٹی کے ساتھ بھی یہی سب ہوگا۔ میں کنواری تھی اور بھابھی کی بددعا سے ڈر جاتی تھی۔ ایک دن اماں نے بھابھی کو اتنا مارا کہ بھابھی اور اس کا بچہ دونوں ہی انتقال کر گئے، اور جب سال بعد میری شادی ہوئی تو شادی والی رات میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بھابھی کی بددعا سے۔ میرا نام نور ہے۔ میرا بھائی اختر 34 سال کا ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک کنوارا تھا۔ اماں اور میں جب بھی بھائی سے کہتے کہ آپ شادی کر لیں تو تب وہ یہی بات کہہ کر ہمیں کوئی لڑکی دیکھنے یا کسی رشتے کی بات چلانے سے روک لیتا کہ ابھی میں اپنے گھر کے حالات ٹھیک کر لوں، اور گھر کے حالات ٹھیک کرتے کرتے بھائی کی عمر ہی نکلی جا رہی تھی۔ میں بھائی سے 15 سال چھوٹی تھی اور اب 19 سال کی ہو چکی تھی۔ اماں کو اب مجھے بیاہنے کی فکر بھی ہو گئی تھی، جبکہ ابھی اس گھر میں بھابھی کو دیکھنا چاہتی تھی، کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ اور پھر اماں نے بڑی مشکل سے اختر بھائی کو راضی کر لیا تھا، اور میں نے بھی اسی دن سے گھر کو سجانا شروع کر دیا، جیسے آج ہی میری بھابھی آنے والی ہو۔ بھائی مجھے اس طرح سے گھر کو سجاتے ہوئے دیکھ کر خوش بھی تھے، اور چلتے پھرتے میں نے دیکھا تھا کہ وہ کیسے اپنے خیالوں میں مسکرا رہے ہوتے تھے۔ میں صفائی ختم کر کے کپڑے بدلنے ہی جا رہی تھی کہ جب دروازے پر بیل بجی، اور میں نے اماں کی طرف دیکھا۔ وہ بھی خوشی خوشی تیز قدموں سے چل کر دروازے کی طرف چلی گئیں، اور میں نے بھی غسل خانے میں جانے کا پروگرام کینسل ہی کر دیا، یہ سوچ کر کہ کہیں میری ہونے والی بھابھی کے بارے میں کچھ ایسا نہ بول دیں جو رشتے والی خالہ کو برا لگ جائے، اور وہ بات آگے ہی نہ بڑھائیں۔ اماں نے دروازہ کھولا تو رشیدہ خالہ مسکراتے ہوئے ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ رشیدہ خالہ ہر دوسرے دن بھائی کے لیے ایک نئی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈ لاتی تھی، لیکن اماں ہر بار ہی انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کرتی کہ ابھی اختر راضی نہیں ہے، جب ہاں کہے گا تو آپ کو پیغام بھیج دوں گی۔ رشیدہ خالہ کو دیکھ کر میں بھی دوڑی ان کے پاس چلی آئی اور کہا کہ خالہ، میرا بھائی شادی کے لیے راضی ہو گیا ہے، اب تم جلدی سے میرے بھائی کی شادی کسی اچھی سی لڑکی سے کروا دو۔ رشیدہ خالہ سے ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے۔ میری بات سے وہ خوشی سے جھوم اٹھی، خالہ کے ساتھ مل کر میں بھی ناچنے لگی، اور پھر ہمیں دیکھ کر سامنے برآمدے میں بیٹھا میرا بھائی مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رشیدہ خالہ میری اماں کے پاس بیٹھ گئیں، تب اماں نے مجھے چائے بنانے کو کہا، لیکن مجھے ابھی رشیدہ خالہ کے پاس موجود لڑکیوں کی تصویریں دیکھنی تھی، اس لیے میں نے فوراً سے کہہ دیا، خالہ تصویریں دکھاؤ، لڑکی میں خود پسند کروں گی۔ انہوں نے اپنا پرس اٹھا کر اس میں سے چند تصویریں نکالی اور اماں کے ہاتھ میں تھما دی۔ اماں ایک ایک کر کے تصویریں دیکھنے لگیں، تب میں بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ایک لڑکی کی تصویر مجھے بہت اچھی لگی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے وہ تصویر جلدی سے اٹھا کر بھائی کو دکھا دی اور بولی کہ میں نے تو اپنی بھابھی پسند کر لی ہے۔ اماں کو میری یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ ابھی اماں کے ہاتھ میں اور بھی تصویریں تھیں، تب اماں نے ان میں سے ایک تصویر نکالی اور بولی کہ مجھے یہ لڑکی بہت پسند ہے۔ میں نے جب وہ لڑکی دیکھی تو وہ عام سی شکل و صورت کی تھی۔ میں نے کہا، اماں وہ پہلے والی زیادہ خوبصورت ہے۔ تب اماں نے میری بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ بھائی، مجھے تو یہ لڑکی پسند ہے، دیکھو کیسے خود کو دوپٹے میں چھپا رکھا ہے، ضرور یہ بہت ہی گھریلو لڑکی ہوگی۔ لیکن میں ضد پر اڑی تھی کہ میری بھابھی وہی بنے گی جو زیادہ خوبصورت ہے۔ تب رشیدہ خالہ نے مشورہ دیا کہ بھائی، یہ فیصلہ آپ لوگ دو دلہے میاں کو ہی دے دو، اور انہوں نے اماں کے ہاتھ سے وہ دونوں تصویریں بھی لے کر بھائی کو دے دی۔ بھائی جو پہلے والی تصویر پہلے دیکھی تھی نا، انہوں نے جب یہ دوسری لڑکی کو دیکھی تو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اماں، مجھے پہلے والی لڑکی پسند ہے۔ تب میں خوشی سے ناچنے لگی کہ بھائی اور میری پسند ایک ہی ہے۔ ہم دونوں نے جب ایک ہی لڑکی کو پسند کیا تو رشیدہ خالہ بولی، ٹھیک ہے، میں آج ہی اس لڑکی کے گھر جا کر بات چلاتی ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ خالہ، اسی خوشی میں آپ کے لیے میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں کچن کی طرف جانے لگی تو خالہ بولی، وہ پستے والی بسکٹ ضرور لانا جو پہلی بار کھلائے تھے۔ میں نے ہنس کر کہا کہ جی خالہ، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ چائے بناتے بناتے میں ہونے والی بھابھی کے بارے میں سوچ رہی تھی
کہ جب وہ آئے گی تو ہمارے گھر میں کتنی خوشیاں ہوں گی۔ بھائی اور میں نے بچپن سے ہی بہت محرومیاں دیکھی تھی۔ میں صرف 2 سال کی تھی جب ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں اس وقت بھرپور جوانی میں بیوہ ہوئی تھیں۔ اماں کی عدت پوری ہوئی تو ماموں نے امی کی دوسری شادی پر زور ڈال دیا، مگر اماں ہماری خاطر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اس وقت گھر میں بہت جھگڑے ہوئے تھے۔ یہ تو شکر ہے کہ اماں کے پاس 15 تولہ زیور اور کچھ نقد پیسے بھی تھے، جو اماں نے سب سے چھپا کر اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے تھے۔ جب بات حد سے بڑھی تو اماں مجھے اور بھائی کو لے کر دوسرے شہر آ گئیں۔ یہاں اماں نے ایک کرائے کا مکان لیا اور عزت سے زندگی گزارنے لگیں۔ اماں نے ہمیں ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ اختر بھائی نے میٹرک مکمل کیا تھا۔ اماں نے اسے ایک ہوٹل بنا کر دیا کیونکہ وہ مزید پڑھائی کا خرچ نہیں اٹھا سکتی تھی، اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ بھائی کا ہوٹل خوب ایک ریسٹورنٹ میں بدل گیا۔ اب وہ بہت چلتا ہے۔ بھائی نے بہت سے ملازم رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یہی سوچتے سوچتے میں نے چائے بنائی اور پھر چائے اور بسکٹ خالہ کے سامنے رکھ دیے۔ رشیدہ خالہ چائے بسکٹ کھا کر چلی گئیں تو اگلے ہی دن مٹھائی کی فرمائش کے ساتھ لوٹی تھی، کیونکہ لڑکی والوں نے بھائی کا رشتہ قبول کر لیا تھا اور جلد ہی ہمیں لڑکی دیکھنے کے لیے گھر بلایا تھا۔ ہم نے بھی دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور اگلے روز بھابھی کے گھر پہنچ گئے۔ بھابھی کے گھر والے اماں اور بھائی کے ساتھ بھی گئی تھیں۔ اماں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے اماں کی نہیں مانی۔ میں اپنے بھائی کی شادی میں اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتی تھی، اور وہ بھابھی جسے میں نے تصویر میں دیکھ کر پسند کر لیا تھا، بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ اس سے ملنے کا موقع ہو اور میں گھر ہی میں رہ جاؤں؟ مجھے اماں اور بھائی دونوں سے ہی زیادہ جلدی تھی، اس لیے اس روز ان دونوں سے پہلے میں تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر بھائی پر پھونکے جا رہی تھی، اور میں نے جلدی چلے کا شور مچایا ہوا تھا۔ بھابھی کے گھر پہنچ کر ہمیں بہت ہی زیادہ عزت اور اپناپن ملا۔ ان لوگوں نے ہمارے گھر کے بارے میں جان کر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور اماں نے پھر رشتے جوڑنے والی سے پہلے ساری حقیقت ان کے سامنے رکھ دی تھی کہ اس طرح وہ بچوں کی خاطر اپنوں کو چھوڑ کر یہاں آ بسی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آگے چل کے میرے بھائی کو اس معاملے میں کوئی اور بات سننی پڑے۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ بھابھی کے والدین کو بس اس چیز کی خوشی تھی کہ بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہیں اور ان کی بیٹی کا مستقبل محفوظ رہے گا۔ بھابھی سے مل کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ بالکل ہمارے جیسی ہیں، جبکہ تصویر میں دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ بہت کھلی طبیعت کی مالک ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسی بات پر اماں کا دل مطمئن ہو گیا کہ ان کی بہو بہت شرمیلی اور گھریلو لڑکی ہے۔ تبھی رشتہ پکا ہوتے ہی ہم دونوں گھروں میں شادی کی تیاری بھی ہونے لگی، اور آخر کار میرے بھائی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ ہم بڑے ارمانوں کے ساتھ مریم بھابھی کو بہا کر لائے۔ بھائی کی شادی میں نے بہت ہلا گلا کیا۔ ہمارے تو خاندان میں سے کوئی نہ تھا، بھابھی کے ہی رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ دیا۔ انہوں نے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ اپنے بھائی کی شادی میں اکیلی ہوں، اور سب لوگ اتنے اچھے تھے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھائی بھی کے کم اور میرے رشتہ دار زیادہ ہوں۔ شادی والے دنوں میں بہت ہی بار ہمارے گھر آ جاتے تھے اور ہم سب مل کر ڈھولک پر خوب رنگ جمایا کرتے تھے۔ لیکن شادی والے دن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سب کے دوران کوئی صرف مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور مجھے چاہنے لگا تھا۔ مجھے یہ بات تب پتہ چلی جب وہ ایک چھوٹی بچی نے مجھے ایک لفافہ لا کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھ کر یہ لفافہ کس نے دیا ہے تو اس نے سامنے کھڑے ایک لڑکے کی جانب اشارہ کیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ آخر اس نے میرے لیے یہ لفافہ کیوں بھیجا، لیکن ابھی میں اتنے ہجوم میں کھڑی تھی کہ مجھے لفافہ کھولنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ وہ لفافہ میں نے اپنے پرس میں ڈال دیا۔ ایک نظر پھر میں نے اس لڑکے کو بغور دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت سا نوجوان تھا، لیکن میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ بھی بھابھی کا کوئی رشتہ دار تھا۔ ساری رسومات پوری ہوئیں تو ہم بھابھی کو لے کر گھر آ گئے، اور اس سب میں وہ لفافہ کھولنا ہی بھول گئی۔ بھابھی کے آنے سے ہمارے گھر میں بہت رونق لگ گئی تھی۔ بھابھی بھی بہت خوش تھے۔ ان دونوں کے ساتھ اب میں بھی باہر گھومنے پھرنے چلی جاتی تھی۔ بھابھی نے مجھے باہر کی زندگی کے سارے طور طریقے سکھا دیے۔ وہ پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے اخلاق کی بھی مالک تھے،
لیکن میں نے دیکھا تھا جب سے بھائی بھابھی کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا تھا، تب سے اماں بہت ہی اداس رہتی تھیں۔ شاید وہ خود کو اکیلا سمجھنے لگی تھی، کیونکہ بھائی اب زیادہ وقت اپنی بیوی کو دیتے تھے۔ مگر بھابھی کی ایک خوبی تھی کہ انہوں نے گھر کا سارا کام خود سنبھال لیا تھا۔ اماں بس فارغ ہی رہتی تھیں۔ بہت ہی اچھی تھی، لیکن اماں کو پتہ نہیں کیوں اب وہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ ذرا سی دوری بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اماں بہت چڑچڑی ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھی وہ بھابھی کے بارے میں کہہ دیتی تھیں کہ یہ لڑکی تو بہت تیز نکلی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا کبھی بھابھی کے کان تک یہ بات چلی گئی، انہیں سن کر کتنا دکھ ہوگا۔ بھائی کی شادی کو 1 ماہ ہوا تھا کہ جب ان کے ساس سسر نے ہمیں دعوت پر بلایا۔ اماں نے تو جانے سے ہی انکار کر دیا، لیکن میں بھابھی کو منع نہیں کر سکی۔ آخر یہ پہلی بار تھا جب میں نے بھابھی کے ساتھ ان کے گھر جانا تھا۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی، اور پھر بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اماں کا دل نہیں کر رہا تو وہ گھر پہ رہ جائیں، ہم کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ اماں کے دل میں بھی ساس والی کیفیات پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بھابھی کو خوش دیکھ کر جلنے لگی تھی۔ بھابھی کا رویہ اماں سے بہت اچھا تھا، اور ہم بھابھی کے گھر پہنچے تو سب کے ساتھ مجھے وہ لڑکا بھی دکھائی دیا جس نے مجھے اس دن وہ لفافہ بھیجا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یاد آیا کہ وہ لفافہ تو میں نے کھولا ہی نہیں تھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے سوال کرنے لگا، لیکن میرے پاس اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ نہ جانے اس میں کیا لکھا ہوگا، لیکن اس کی نظروں میں مجھے اپنے لیے محبت نظر آنے لگی تھی۔ آخر کار وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا، اور جب میں کھانے کے بعد واش بیسن سے ہاتھ دھو کر واپس آنے لگی تو اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کچھ احساس بھی ہے کہ کسی کے جواب کا منتظر ہو کر وقت گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ میں نے جواب میں کہا معاف کیجیے گا، لیکن میں نے وہ لفافہ ابھی تک نہیں پڑھا۔ اس میں آپ نے کیا لکھا تھا؟ وہ ایک پل کے لیے خاموش رہا، پھر بولا کہ محبت کرتا ہوں میں آپ سے، بس یہی لکھا تھا۔ مجھے آپ کے جواب اسی جگہ چاہیے، میں بہت انتظار نہیں کر سکتا۔ میں ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں نے جب انہیں پہلی نظر میں دیکھا تھا تو مجھے بھی وہ لڑکا بہت اچھا لگا تھا، اور آج جب اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو مجھے اور بھی اچھا لگا۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا کہ آپ کی محبت مجھے قبول ہے، اور میں وہاں سے بھاگ آئی۔ میں جا کر اپنی بھابھی کے پاس بیٹھ گئی اور اسے مزید بات کرنے کا موقع نہ دیا۔ وہ سارا وقت بس مجھے گھورتا رہا، اور میں بھی اس کی محبت کو محسوس کر کے مسرور ہوتی رہی۔ گھر پہنچ کر میں نے بھابھی سے اس بارے میں پوچھا، تب بھابھی نے بتایا کہ وہ ان کا کزن ہے جسے بھابھی کے والدین نے پالا ہے، کیونکہ اس کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ بھابھی نے اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتایا، اس کی بہت تعریفیں کی۔ اس کی سب باتیں سن کر میرے دل میں اس کے لیے مزید محبت جاگ اٹھی تھی۔ ایک روز میں نے بھابھی کے فون سے اسے کال کی، اور یوں ہمارے بیچ باتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکا بھابھی سے ملنے کے بہانے ہمارے گھر آتا، اور یوں ہماری ملاقات ہونے لگی۔ کیونکہ میری سب سے اچھی دوست میری بھابھی تھی، اس لیے میں ان سے یہ بات چھپا نہیں سکی تھی۔ جب انہیں ہم دونوں کے پسندیدگی کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس لڑکے کا نام حسن تھا، اور حسن کو وہ اپنا بھائی مانتی تھی۔ بھابھی اپنے مذاق مذاق میں مجھے کبھی کبھی اپنی بھابھی بول دیتی تھی۔ ایک روز ان کے منہ سے یہ لفظ اماں نے سن لیا تو ان پر بہت غصہ کیا۔ بھائی کو بہت ڈانٹا کہ تم میری بیٹی کو دماغ خراب کر رہی ہو، اسے غلط راستے پر ڈال رہی ہو، لیکن بھابھی کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ محبت کی راہ پر تو میں کب کی چل پڑی تھی۔ اماں نے بھابھی سے جھگڑا کرنے کے بعد شکایت بھائی کو لگانے کی دھمکی دی، لیکن بھابھی نے پھر بھی مجھ پر کوئی الزام نہ لگایا۔ بھائی کے لوٹنے کا وقت جیسے ہی قریب آنے لگا، بھابھی بہت گھبرانے لگی۔ اماں بھی دروازے میں دیکھ دیکھ کر بھائی کا ہی انتظار کر رہی تھی، جبکہ میں بہت ڈری سہمی سی تھی۔ سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے اچھی طرح پتہ تھا کہ اماں میری ایک نہیں مانے گی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ اماں کو لگا کہ شاید بھائی آ گئے ہوں گے۔ اماں نے فوراً جا کر دروازہ کھولا، لیکن دروازے پر بھائی نہیں تھے، بلکہ کوئی آدمی موجود تھا جس نے بھائی کے شدید قسم کے ایکسیڈنٹ ہونے کی خبر سنائی تھی۔
یہ خبر سنتے ہی ہم تینوں عورتوں کی چیخ نکل گئی۔ بھابھی نے فوراً بھاگ کر بھائی کا پتہ پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس آدمی نے اسپتال کا بتایا تو ہم تینوں وہاں چل پڑے۔ راستے میں ہی بھابھی نے اپنے میکے والوں کو فون کر دیا، جہاں سے ان کے والد اور حسن بھی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ اسپتال پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ بھائی شدید زخمی تھے اور بہت سارے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ان کا علاج جاری تھا۔ جو بھی ڈاکٹر باہر آتا بس اتنا ہی کہتا کہ اس وقت مریض کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہم تینوں عورتوں کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن ہماری قسمت کہ ہمیں منحوس خبر سننے کو ملی۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ بھائی آخرکار زندگی کی بازی ہار گئے اور ہم ایک بار پھر سے بے آسرا ہو گئے۔ اس بار ہمارے ساتھ ساتھ بھابھی کو بھی وہی غم ملا تھا۔ ہماری زندگی مکمل ویران ہو گئی تھی۔ دنیا کی ہر چیز سے اعتبار اٹھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی تو ہماری زندگی میں خوشیوں سے قدم رکھا تھا اور ابھی تو ہم نے ان خوشیوں کا ٹھیک سے منایا بھی نہیں تھا اور ہماری زندگی میں یہ سانحہ ہو گیا۔ ہمیں بھائی کے علاوہ کسی کا بھی آسرا نہیں تھا۔ بھلا ہو بھائی کے میکے والوں کا، جنہوں نے ہم پر تھوڑا بہت ہاتھ رکھا تھا، لیکن باہر کی زندگی کا ہمیں کچھ اندازہ نہیں تھا۔ قدم قدم پر کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ بھابھی کی خاطر حسن بھی ہر روز ہی چکر لگایا کرتا تھا۔ گھر کے باہر بہت سارے معاملات وہ سنبھال رہا تھا۔ بھائی نے اتنا بڑا کاروبار اپنے پیچھے چھوڑا تھا، آخر اسے کون دیکھتا؟ بھابھی کے والد ایک بوڑھے انسان تھے، اس لیے حسن ہی تھا جو دونوں گھروں کے معاملات دیکھ رہا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اب وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی بھائی کو فوت ہوئے صرف 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ میں اتنی جلدی اپنی شادی کی بات اماں سے کیسے کر سکتی تھی؟ فی الحال میں نے اسے چپ رہنے کا کہا تھا۔ بھائی کو گئے 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا کہ بھابھی بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ ہم سب کو لگا کہ شاید بھائی کے چلے جانے کا صدمہ ان کو لگ گیا، لیکن جب اماں نے ضد کر کے بھابھی کو اسپتال چلنے کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں بھابھی عدت میں تھی اور وہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا چاہتی تھی۔ لیکن اب ڈاکٹر کے پاس جانا بھی ان کی مجبوری تھی، اس لیے زبردستی اماں انہیں برقع پہنا کر اسپتال لے گئیں۔ لیکن اسپتال میں جو بات پتہ چلی وہ سنتے ہی اماں بھابھی اور پر شدید غصہ ہونے لگی، کیونکہ بھابھی امید سے تھی۔ گھر آتے ہی اماں نے انہیں کمرے میں بند کر دیا۔ اب اماں سوچنے لگیں کہ بھائی کو فوت ہوئے 2 ماہ ہو گئے ہیں، اب بھابھی ان کی بات کیسے حاملہ ہو سکتی ہیں؟ اماں کا شک حسن پر جانے لگا، کیونکہ وہ بھابھی کا کزن تھا اور آج کل ہمارے گھر اسی کا آنا جانا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ حسن ایسا لڑکا نہیں تھا اور نہ ہی میری بھابھی ایسی تھی۔ پھر بھی اماں کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ اماں نے کبھی میری کوئی بات نہیں مانی تھی۔ مجبوراً مجھے حسن کو بتانا پڑا۔ اماں کو اس کا گھر آنا پسند نہیں ہے، اس نے بھی آنا جانا بند کر دیا اور اماں نے بھابھی کو مسلسل قید کر دیا، اس پر سختی کرنا اور ظلم کرنا شروع کر دیا۔ بھابھی کے میکے سے اگر کوئی ملنے آتا تو بھابھی کی طبیعت خراب ہے کہہ کے انہیں بھیج دیتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن یوں گزر گئے۔ بھابھی بہت تکلیف میں تھی۔ ان کا 8واں مہینہ شروع ہوا تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اماں بھابھی کو ہسپتال لے گئیں۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ بچہ پیٹ میں ہی مر جائے اور اس ناجائز اولاد سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ بھابھی بہت تکلیف میں تھی۔ وہ اماں کو یہی کہتی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرے ساتھ ظلم مت کرو ورنہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی یہی سب ہوگا۔ میں بھابھی کی بات سن کر تڑپ جاتی تھی۔ افسوس یہ کہ میں اس وقت کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن جب بھابھی کی حالت مرنے والی ہوئی تو اماں انہیں اسپتال لے گئیں اور وہاں جا کر پتہ چلا کہ بھابھی کا 10واں مہینہ چل رہا ہے، یعنی کہ بھائی کے گزرنے سے پہلے ہی وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ صرف انہیں پتہ 2 ماہ بعد چلا تھا۔ اماں اپنے رویے پر بہت شرمسار ہوئی تھیں، لیکن افسوس کہ بچے کو جنم دینے ہوئے بھابھی کی جان نہ بچ سکی۔ وہ بھوکھا اور قید میں رہنے کے باعث بہت کمزور ہو چکی تھی، اس لیے درد کی شدت برداشت نہ کر سکی اور ہمیشہ کے لیے ہمیں اور اپنے بچے کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے بھابھی کی وہ بد دعا یاد آتی تھی، نہ جانے وہ کس تکلیف سے گزر کر میرے لیے یہ الفاظ بولتی ہوگی۔ یہ سوچ سوچ کر مجھے بہت رونا آتا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ہم اپنے بھائی کے بچے کو بہت ہی نازوں سے پالنے لگے۔
اب ہماری ساری امیدیں اسی سے تھی۔ بھائی کا بیٹا 1 سال کا ہوا تو حسن نے میرا رشتہ مانگ لیا اور میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اماں کو بھی جینے کا آسرا مل گیا تھا، اس لیے میں مطمئن ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں حسن کا انتظار کر رہی تھی جب اسی وقت بھابھی کی بددعا لگ گئی۔ اماں کا فون آیا کہ ان کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، ان کے سینے میں شدید درد اٹھ رہا ہے۔ میں حسن کو لے کر فوراً اماں کے پاس پہنچی، لیکن افسوس میری ماں ہارٹ اٹیک کے باعث یہ دنیا چھوڑ چکی تھی۔ محلے والوں کا کہنا تھا کہ تمہاری ماں کی حالت اتنی بگڑی تھی کہ وہ زمین پر لیٹ کر تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی جیسے کوئی جانور تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ایمبولینس آنے سے پہلے ہی ان کی موت ہو گئی تھی۔ اماں کی حالت دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ یہ بھابھی کی بددعا تھی جس نے اماں کی جان لے لی تھی اور وہ اپنی بیٹی کو ہنستا بستا نہ دیکھ سکیں، جس طرح بھابھی نے اپنے بچے کو پیدا کر کے نہیں دیکھا تھا۔ پھر حسن اور میں ہی اس بچے کو ماں باپ بن کر پال رہے تھے۔ وہ میرے بھائی اور میری پیاری بھابھی کی آخری نشانی تھا۔